برف پگھلنے لگی، وفاق اور خیبر پختونخوا میں دوری مٹنے لگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی اہم ملاقات، ملک کی ترقی کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا چاروں صوبے وفاق کی اکائیاں ہیں، معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مل کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا، مشترکہ کوششوں میں عوامی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہوگی، مل کر چلیں گے تو ہی ترقی ہوگی، خیبر پختونخوا کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ ملاقات کا اعلامیہ جاری، علی امین گنڈا پور نے صوبے کے انتظامی امور پر بریفنگ دی، اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم۔ بات چیت ہوئی، پازیٹیو ہوئی، انہوں نے فل سپورٹ کیا، یقین دہانی کرائی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تو آپ کی جو بھی ٹیم آپ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں ہے، ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسبل نہ ہو یہاں پہ۔ میں نے اسے یہ بھی کہا پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی بہت ضروری ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ساتھ ہوگی، پولیٹیکل مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات مثبت رہی، شہباز شریف نے مکمل تعاون کا یقین دلایا، وفاقی حکومت واجبات ادا کرے گی، چیف سیکریٹری سمیت مطلوبہ ٹیم بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی گفتگو، بتایا ملاقات میں بانی سے متعلق بھی بات ہوئی، جلد ملاقات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، بانی پی ٹی آئی سے سیاسی بات چیت ضروری ہے، مبینہ انتخابی دھاندلی پر بھی گفتگو ہوئی۔ احسن اقبال نے کہا علی امین گنڈا پور نے افطاری اور شہری کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اٹھایا، وزیر اعظم نے مسئلہ حل کر دیا، وفاق اور خیبر پختونخوا کے معاملات کے لیے ٹیم تشکیل دی جائے گی، سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی ہے۔ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی، پاکستان ہم سب کا ہے، وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی اجازت کے فیصلوں کے خلاف اپیل، درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا، چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا بانی پی ٹی آئی بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، وکلا اور قیادت کی ملاقات تو ہوگی، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، جیل حکام کے پاس اختیارات ہیں مگر قانون میں رہ کر استعمال کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات پر پابندی کی مذمت، تفصیلی ملاقات کی اجازت کا مطالبہ، بولے آج دوران سماعت سرسری ملاقات ہوئی، سینیٹ انتخابات سے متعلق مشاورت کی، ہم تو مفاہمت چاہتے ہیں مگر حکومتی اقدام رکاوٹ ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، استحقاق مجروح ہوا، آج اسلام آباد پولیس کے اہلکار نے ہمارا راستہ روکا، قومی اسمبلی کا دروازہ بند کیا گیا، عمر ایوب کا الزام، ڈپٹی اسپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز کو انکوائری کا حکم دے دیا، 3 روز میں رپورٹ طلب، بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر سنی اتحاد کونسل اراکین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاج۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست، آپ نے مخصوص نشستیں کیسے دوسری جماعتوں کو دی؟ پشاور ہائی کورٹ کا وکیل الیکشن کمیشن سے سوال، قانون کہتا ہے مخصوص نشستیں انہیں مل سکتی ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا ہو، سنی اتحاد کونسل حقدار نہیں، فاروق ایچ نائک کے دلائل، جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارک دیے کیوں نہ معاملہ پارلیمان کو واپس بھجوا دے، سنی اتحاد کونسل کے وکیل کی عدم حاضری پر اظہار برہمی۔ آئی ایم ایف ٹیم اقتصادی جائزے کے لیے آج پاکستان پہنچے گی، 14 سے 18 مارچ تک مذاکرات ہوں گے، $8 ارب کے نئے قرض پروگرام کے لیے بھی بات چیت کا امکان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں مالیاتی ادارے سے ملک کی تاریخ کا سب سے طویل مدت کا پروگرام لینا چاہتے ہیں۔ ایف بی آر کا پہلا دورہ، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی تیاریوں کا جائزہ، ٹیکس وصولیوں کے نظام میں شفافیت، ریٹیل، ریئل اسٹیٹ اور زراعت سمیت دیگر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت۔ پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے، منصوبے سے غربت کا خاتمہ ہوگا، سرمایہ کاری بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی نیوز ایجنسی کو انٹرویو، کہا خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کونسل قائم کر دی جو سرخ پیتے کا خاتمہ کرے گی۔ پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں، مشترکہ ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ یورپین یونین کو یہ کہنا کہ آپ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ودرا کر لیں، اس ملک کی سالمیت
کے خلاف یہ سازش ہے، اس ملک کی معیشت کے خلاف یہ سازش ہے، اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لینے کا کہنا ملکی سالمیت اور معیشت کے خلاف گھناؤنی سازش ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پی ٹی آئی پر تنقید، بولے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی کا سینٹ الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ میاں والی اور ڈی جی خان جیل کا بھی سیکورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کو کوئی خط لکھا نہ ہی ارادہ ہے، تحریک انصاف کا رد عمل۔ ترجمان نے کہا عطا تارڑ کی پریس کانفرنس جھوٹ اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں، مینڈیٹ چوری کرنے والے حب الوطنی کا درس دے رہے ہیں۔ سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی الیکشن کل، اسلام آباد 1، سندھ 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات کے لیے بھی انتخابی شیڈول جاری۔ 21 اپریل کو قومی اسمبلی کی 6، پنجاب 12، کے پی اور بلوچستان کی 2 نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ کراچی میں انوکھا واقعہ، نارتھ ناظم آباد بلاک 8 سے 11 سالہ ایان اور 13 سالہ انابیہ لاپتہ ہوئے۔ والدہ کی اپیل سامنے آئی تو ہلچل مچ گئی۔ پولیس نے بہن بھائی کی تلاش شروع کر دی، مگر بچے خود ہی گھر پہنچ گئے۔ پولیس کو بتایا وہ خالہ اور ماموں کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، وہ اپنی مرضی سے گئے تھے۔ رینجرز کا الگ دعویٰ، بتایا اغوا برائے تاوان کے لیے بیرون ملک سے کال موصول ہوئی، جدید ٹیکنیک سے بچوں کا سراغ لگایا۔ پشاور کے بوڑ بازار دھماکے کی تحقیقات میں نیا انکشاف، دھماکہ بھتہ خوری کے لیے کیا گیا، بارودی جیکٹ کے شواہد نہیں مل سکے، مارے گئے دہشت گردوں کے زخمی ساتھی کا بیان، بتایا بھتہ خوری کے لیے آئی ای ڈی لگانے کا ٹاسک ملا تھا۔ غزہ لہو لہو، رمضان میں بھی اسرائیلی حملے نہ رکے، رفح میں اونروا کے گودام پر بمباری میں 6 فلسطینی شہید، خان یونس، نصیرات اور دیر البلح پر بھی حملے، 24 گھنٹوں میں 88 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر ڈرون حملے میں حماس رہنما ہادی مصطفیٰ سمیت 2 شہری شہید۔ اردن کی ملکہ رانیہ کی اسرائیل پر کڑی تنقید، کہا غزہ کے لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا اسرائیل کا پیدا کردہ المیہ ہے۔ بالا علاقوں میں بارش اور برفباری، مظفر آباد اور گردنواں میں بادل جم کر برسے، وادی نیلم اور لیپا کے پہاڑوں پر چاندی کی برسات، سلسلہ 2 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ لاہور میں ہلکی بارش، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی رم جھم۔ HPL PSL 9 کا پلے آف مرحلہ کل سے کراچی میں ہوگا۔ کوالیفائر میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کا ٹاکرا، جیتنے والی ٹیم فائنل کا ٹکٹ کٹائے گی، ہارنے والی ایک اور موقع پائے گی۔ اور رمضان کا سما، خصوصی ٹرانسمیشن جاری، معروف نعت خوانوں کی شرکت، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی، علماء کرام نے دینی مسائل پر گفتگو کی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بال رہیں فنگر کوم ریڈی وتھ پالمولیو نیچرل شیمپو، بالوں کو بنائے اتنا